وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ روم۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 21، لفظی ترجمہ ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہارے ہی جنس سے ازواج جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنا دی ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، فکر کرنے والوں کے لیے۔ سامعین کرام، مضمون آپ کو میں نے بتایا ہے کہ توحید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اپنی خلاقیت کی، اپنی ربوبیت کی اور اپنی قدرت کی، کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یعنی ہمارے جوڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کو جوڑا بنایا ہے، یعنی لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لڑکے بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر ان سے جوڑے بنتے ہیں، اور اس میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تو حکمت ہے کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، یعنی یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، اور قدرت تو خیر اس کی ہے، لیکن اس کی ربوبیت کہ اس نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ دیکھیں ہماری یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ جوڑے بننے پہ ہے۔ جوڑا بنتا ہے تو خاندان بنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جب انسان پیدا ہوا تو اس کا جوڑا بنایا گیا، اس کے پہلو سے جوڑا بنایا گیا، اس کی جنس سے جوڑا بنایا گیا، اور پھر جو انسانی نسل چلی ہے اس کی بقا جو ہے بس وہ جوڑے بننے میں ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے، آج بھی لڑکا لڑکی سے مل کے ایک خاندان بنتا ہے، اور پھر اس خاندان سے مزید
بڑھوتری ہوتی ہے انسانی جو اولاد ہے نا اس کی۔ اب یہ ہے نا کہ ہماری جہاں روحانی ضروریات ہیں وہاں ہماری جسمانی ضروریات بھی ہیں، اور جسمانی ضروریات میں سے ایک ضرورت جو ہے وہ جنس کی ہے، یعنی جنسی ضروریات ہیں ہماری، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جنس کا ایک نظام بنایا ہے۔ پھر جنس کی بھوک ہے تو اس بھوک میں پھر حکمتیں ہیں، اس سے پھر ایک خاندان بنتا ہے۔ یعنی آپ جب بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تو ماں باپ اور آپ خود شادی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی لڑکا کب تک اکیلی زندگی گزارے گا، یہ اولاد تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کا پھر ظہور پذیر ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے ملاپ سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر لڑکا اور لڑکی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ضروریات رکھ دی ہیں، جنسی ضروریات رکھ دی ہیں، جنسی اعضاء ہیں اور اس کی ضروریات ہیں، اس کا ایک مستقل نظام ہے۔ سامعین اکرام، آپ کو معلوم ہے شکل و صورت میں اختلاف ہے مرد کی اور لڑکی کی، جسمانی بناوٹ میں اختلاف ہے، پھر یہ دونوں ایک دوسرے میں میلان رکھتے ہیں، جنسی میلان رکھتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا نباہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ملاپ ہو جاتا ہے، اس ملاپ سے پھر ایک خاندان بنتا ہے، اور پھر اس لڑکا اور لڑکی جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں ایک مودت اور رحمت رکھ دیتا ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، آپ دیکھیں کہ بعض جوڑے جو ملاپ کے قابل نہیں رہتے لیکن ان میں محبت اور رحمت رہتی ہے۔ ایک گنا طبیعت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی میلان پیدا ہو جاتا ہے، اور بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی اور ایک نظام کے طور پہ بھی گھرانہ بنتا ہے۔ سامعین کرام، یہ دیکھیں سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس میں آپ سوچ سے کام لیں گے نا تو پھر یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زبردست حکمت ہے۔ عورت کا اپنا کام ہے اور وہ گھر سنبھالنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عام طور پہ عورت کا مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ آپ کو معلوم ہے باہر یعنی اس کو باہر کے کام جو ہیں وہ مرد کے حوالے ہیں، حکومت کرنا، دفتر میں کام کرنا، محنت کرنا، کھیت میں ہل چلانا، یہ سارے مرد کے ڈیوٹی ہیں۔ رزق کمانا یہ مرد کے کام ہیں۔ وہ الگ بات ہے اگر ہم کہیں بگاڑ پیدا کر لیں معاشرے میں تو پھر مرد گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، عورتیں جو ہیں کھیت میں کام کرتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم فطرت کو بگاڑ لیں یا فطرت کے خلاف چلیں۔ تو باہر اور اندر یہ دیکھیں، اندر گھر کی ذمہ داریاں عورت کے ذمے ہیں، باہر کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ مرد کی ذمہ داری ہیں، باقی پھر تفصیل ہے، لیکن بنیادی اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھ دی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایک اصول ہمیں دے دیا گیا ہے عورتوں کے لیے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور گھر کو سنبھالو۔ تو گھر کے سنبھالنے میں پھر بہت سے گھریلو کام ہوتے ہیں سامنے کرام۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ یہ اپنی ایک نشانی بتا رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تو آپ محسوس کریں نا کہ تقریباً برابر ہے مرد اور خواتین کی تعداد جو ہے، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن وہ اتنا وہ نہیں ہے، لیکن یعنی تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور عورتوں اور مردوں کو یکساں پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے کہ نطفے سے جو ہیں، کسی نطفے سے لڑکی بن جاتی ہے، کسی نطفے سے لڑکا بن جاتا ہے۔ تو اور پھر لڑکا اور لڑکی جب بنتے ہیں ان کے اعضاء ہیں تو دونوں انسان، لیکن ان کے اعضاء مختلف ہیں، جسمانی اعضاء ہیں، پھر ان کی ضروریات ہیں۔ عورت
کی ضرورت مرد ہے اور مرد کی ضرورت عورت ہے. سامعین کرام، ظاہر ہے ایک دوسرے میں کشش ہے، اور پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نمبر ایک. پھر اس کی ربوبیت کا آپ انتظام دیکھ لیں. پھر وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، تمہارے درمیان اس نے مودت رکھ دی ہے، محبت اور رحمت. یہ ساری یعنی ایک دوسرے پہ یہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی ہم دیکھیں اپنے مالک حقیقی اور اپنے رب کو، تو ہم کیسے اپنے رب کو بھلا سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اتنا انتظام کر رہا ہے، جو ہمارا اتنا خیال رکھ رہا ہے، جس نے ہماری ضروریات کا خیال رکھا ہے اور پھر اس کو قائم رہنے کے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں. تو اس میں سوچ ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے، چلیں وہ پھر آگے بیان کریں گے. اب یہ دوسری نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان اور زمین پیدا کی ہے. اب ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق تو انسان کے لیے ہوئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. اور زمین میں پھر اسباب زندگی پیدا کر دیے ہیں. سامعین کرام، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام اس کا محور جو ہے وہ انسان کی ذات ہے، اور انسان کو اس سے ضمنی طور پہ تو ساری مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہیں، لیکن اس کا اصل جو محور ہے وہ حضرت انسان ہے. تو خلق السماوات والارض میں اور واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہارا زبانوں کا السنتکم زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. دیکھیں ایک ہی آدم کی اولاد ہے. اب مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حبشی ہے، میاں بھی کالی ہے، میاں بھی کالا ہے اور بیوی بھی کالی ہے، حبشن ہے. حبشی مرد ہے اور حبشی عورت ہے. تو آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ان میں سفید فام بچہ، بالکل سفید بچہ پیدا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. حبشی ہیں تو حبشی اس سے پیدا ہوں گے. گورے چٹے ہیں تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے کالا حبشی پیدا ہوگا. میں ایک بات کر رہا ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں بات کو. اسی طرح حضرت آدم تھے، حضرت حوا تھے. اب وہ یعنی جس رنگ کے بھی تھے، لیکن پھر اس میں رنگوں کا اختلاف آ گیا. آپ دیکھیں یعنی اگر وہ حبشی تھے مثال کے طور پہ، کالے تھے، رنگ کالا تھا، تو پھر ساری اولاد کو کالا ہونا چاہیے تھا. اگر سفید فام تھے یا گندمی رنگ کے تھے، پھر ساری اولاد کو اسی طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں، آپ دیکھیں مختلف لوگ ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں پاکستان ہے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو یہاں شکلوں کا یقیناً تنوع تو ہے، لیکن یہ ہے کہ کم ہے. یعنی ہمارا اور جاپانی لوگ یا چائنا کے لوگ، ان کے جو نقش و نگار ہیں اس میں فرق ہے. اسی طرح انگریز ہیں، ان کے جو ہیں نقش و نگار میں تھوڑا سا فرق ہے. لیکن جاپانی وغیرہ جو ہیں آپ دیکھ لیں، ان کا خاص پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے نقش و نگار اور ہمارے ایشیائی جو ہیں پاکستانی یا ہندوستانی، اس میں پھر فرق ہے. اب یہ دیکھیں وہاں ہم تصور نہیں کر سکتے ایک چائنا جوڑے کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انہی نقش و نگار کا ہوتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت آدم اور حوا، اما حوا جو تھیں، وہ جس نقش و نگار پہ تھی، لیکن اب آپ دیکھیں اب کیا ہو گیا ہے، رنگوں میں اختلاف ہے اور نقش و نگار میں اختلاف ہے. پھر زبانیں جو تھیں، مثال کے طور پہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، تو ظاہر ہے میری نسل جو ہے وہ ساری اردو اسپیکنگ ہوگی. میرے باپ، دادا، نانا پر نانا یہ سارے اردو اسپیکنگ تھے، ہم بھی اردو بول رہے ہیں. اب عربی ہے، قوم عربی ہے، تو وہ عربی ظاہر ہے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال ہو گئے، لیکن وہ قوم عربی زبان ہے آج بھی. تو لیکن اب زبانوں کی تنوع آپ دیکھیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بھی زبان تھی، لیکن آج دیکھیں کتنی زبانیں وجود میں آ گئی، یہ آپ کو معلوم ہے، درجنوں زبانیں ہیں، درجنوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اس کی حکمت ہے، اور پھر یہ سارے انتظامات وہ کر رہا ہے، مختلف رنگ، مختلف زبانیں اور مختلف اشکال جو ہیں، وہ مختلف جگہوں کی، مختلف قوموں کی مختلف اشکال ہوتی ہیں سامعین کرام۔ تو اس میں ان فی ذالک لآیۃ، اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی، کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد القہار ہے، ایک ذات ہے۔ یہ ساری جو نشانیاں ہیں سامعین کرام جو بیان ہو رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ ایک انتظام کرنے والا ہے، سارا انتظام ایک رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی اپنے حکمت سے یہ سلسلہ کائنات جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں علم والوں کے لیے نشانی ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارا سونا رات اور دن کو، یعنی تم رات اور دن کو جو سوتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے رزق کا۔ فضل اللہ تعالیٰ، یہاں سے فضل سے مراد رزق ہے، یعنی حلال رزق جو تم تلاش کرتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق کے اسباب بنا دی ہیں۔ وابتغاء، اور تم اس کو ڈھونڈتے ہو، تجارت ہے، نوکری ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے جو لوگ سنتے ہیں۔ اب منامکم باللیل والنہار، یعنی ہمارا سونا، اور یعنی تھک کے ہم سو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سونے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں آرام کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ نیند آتی ہے، جسم تھک جاتا ہے، پھر ہم جب پہلو لگاتے ہیں بستر سے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، نیند میں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، دوبارہ جب جاگتے ہیں تو ہم تر و تازہ دم ہوتے ہیں، اور پھر اپنے کام دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں جو بھی ہمارے معمولات ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نظام کے ہم آموختہ ہو گئے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں یوز ٹو، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اس کے ہم آموختہ ہو گئے ہیں۔ یہ رات و دن ہمارے سامنے ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مقصد کیا ہے، اس کو کرنے والا کون ہے، اور وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اور یہ تمام پریکٹس کا مقصد کیا ہے۔ یہ بات ہم نہیں سوچتے، بس اسی روز و شب میں الجھ کے رہ گئے، اور ظاہر کو جانتے ہیں لیکن باطن کو نہیں جانتے۔ یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے سائے میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، جا بجا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن نہ ہم ان کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہم ان کو پرکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم ان میں عقل استعمال کہ بھئی آخر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ دیکھیں ایک بہت سادی بات ہے کہ انسان اس کائنات کا محور ہے، میں آپ، لیکن کبھی ہم ایسا سوچتے ہیں، تھوڑا سا یہ اندازہ تو لگائیں نا، اپنی جو بھی گزشتہ آپ کی زندگی ہے، میری اس مثال کے طور پہ 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، 61ویں سال میں لگ گیا ہوں میں۔ اب میں یہ سوچوں گا کہ میں نے کب سوچا ہے اس بارے میں کہ میں کیوں ہوں، کس لیے ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے۔ اب تو میں مرنے والا ہوں، ظاہر ہے کہ میں تو زندگی کے اس سٹیج میں ہوں جو آخری لمحات ہیں، اور اب میں جانے والا ہوں۔ تو یہ میں سوچوں کہ بھئی آخر میں آیا کیوں تھا، آیا میں نے وہ مقصد
جو اللہ تعالیٰ کا تھا میری پیدائش کا، کیا وہ میں نے مقصد حیات پورا کر لیا ہے یا پورا کر رہا ہوں، یا اس مقصد کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے؟ یہ تو سوچنا بنتا ہے سامنے کرام۔ مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، وہ اپنے پاکستان میں ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو، جس کی عمر 30 سال ہے، باپ کی عمر 60 سال ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھجواتا ہے نائجیریا 1 ہفتے کے لیے، کہ بیٹے 1 ہفتے کے لیے تم نائجیریا چلے جاؤ۔ اب نائجیریا جیسا بھی ملک ہے، لیکن عام طور پہ وہ سیر سپاٹے کا ملک نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہے، لیکن جیسے کہ تھائی لینڈ ہے، بینکاک ہے، اور لندن لوگ جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ سیر کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ سیر سپاٹے کے لیے ہو یا کوئی کھانے پینے کی کوئی مشہور وہ کعبے ہوں۔ نائجیریا ہے، ایک ملک ہے، اور وہ اس کی الگ زبان ہے، زبان بھی الگ ہے، جو بھی ہے، لیکن اب باپ اسے کہتا ہے کہ تم بیٹے 1 ہفتے کے لیے چلے جاؤ، یہ لے لو 2 لاکھ روپے، اور تم 1 ہفتہ وہاں جاؤ، اور پھر واپسی کا ٹکٹ اس کو دے دیتا ہے کہ بھئی 1 ہفتے بعد تمہاری واپسی کی فلائٹ ہے پاکستان کی۔ اب دیکھیں، تھوڑا سوچیں کہ کیا بیٹا باپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ابا تم کیوں بھجوا رہے ہو مجھے وہاں، یہ تم اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو، اتنی محنت اور یہ پیسے ویسے، اور مجھے میرا وقت بھی ادھر قیمتی ہے، میں اپنے کام میں مصروف ہوں، اور تم مجھے اپنے کام سے نکال کے نائجیریا 1 ہفتے کے لیے بھجوا رہے ہو، میں وہاں کیا کروں گا؟ What shall I do there؟ تو یہ کیا نہیں پوچھے گا بیٹا، یا باپ کم از کم اسے یہ نہیں بتائے گا کہ بیٹا وہاں جا کے یہ کام کر کے آ جاؤ؟ دونوں صورتیں ہیں نا۔ اب دیکھیں، ہم آئے ہیں عالم ارواح سے چند دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے ہے، چند 1 دن یا آدھے دن کی بات ہے، اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام جب پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، روز محشر پوچھا جائے گا کہ تم زمین پر کتنا رہے، مجرموں سے پوچھا جائے گا۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہیں گے 1 دن یا دن کا کوئی حصہ بس۔ اب یہ جتنا بھی ہے، جتنا بھی عرصہ ہے، لیکن چند روزہ زندگی، یہ تو عام ہم کہتے ہیں نا، اب چند روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے، عالم ارواح سے ہم آئے ہیں، ہماری حقیقت روح ہے، پھر ہم واپس جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ ہم پوچھیں اپنے رب سے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ازل میں بتا دیا تھا، روز ازل ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا مقصود نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، بلا و رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہاں آپ ہی ہمارے مقصود ہیں۔ یہاں کہ وہ وعدہ چند وجوہات کی بنا ہم بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذکر بھجوا دیا، کتاب بھجوا دی، اس میں یاد دہانی کرا دی۔ قرآن رسول کی ذات مذکر ہے، تذکرہ ہے، کلا ان ھذہ تذکرہ، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے، رسول بھی بھجوا دیے کہ بھئی تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، ظاہر نہیں باطن ہے، اور ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نہ ہم سنتے ہیں کسی کی بات، نہ ہم عقل سے کام لیتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، اور نہ علم کو ڈھونڈتے ہیں، معلومات کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ابھی اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں اس سلسلے میں، سامعین کرام دیکھیں، اور لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں، میں اپنا اور آپ کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ سے میں مخاطب ہوں۔ آپ اپنے سوچیں، آپ نے زندگی کے جتنے بھی سال گزار دیے ہیں، اس میں کیا آپ نے اپنے رب سے یہ پوچھا ہے کہ اے اللہ، میں نے کیا کرنا ہے
یہاں تو میں نے پڑھ لیا، ظاہری تعلیم کچھ حاصل کر لی، لڑکیاں جو ہیں عام طور پہ وہ میں نے پڑھ لیا، پھر میں نے کھانا پکانا امی نے سکھا دیا، پھر میں نے امی ابا نے میرا گھر بسا دیا، اور اب میرے بچے بھی ہو گئے اور اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یا مرد ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے زندگی دی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہمارا دنیا میں بھجوانے والے ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے ہمیں بھجوایا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہماری روح کو یہاں بھجوایا ہے، یہاں ہماری روح کو ایک جسم دیا ہے، ہمارے لیے دنیا یہ کائنات بنائی ہے۔ کیا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ہمارا بنتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کیا کریں، کیا ڈیوٹی ہے ہماری، کیا منزل ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ نہیں پوچھا جاتا عام طور پہ، اور جن حالات میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس غفلت کے ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ اس غفلت والے ماحول میں رہ کے ہم بھی غافلوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ ہم کبھی پوچھتے نہیں ہیں رب تعالیٰ سے۔ جو دین بتانے والے ہیں بعض غلط انداز سے، وہ ہمیں فرقوں میں لگا لیتے ہیں کہ تم شیعہ ہو، سنی ہو، یہ ہو، وہ ہو، اس میں ہمیں لگا لیتے ہیں کہ وہ دوسرا جو ہے وہ کافر ہے اور تم جو ہے حقیقت ہو، اور بس زندگی گزارتے رہو۔ وہ بھی ہمیں منزل نہیں بتاتے، وہ ہمیں فرقوں کی بات بتاتے ہیں، ہماری منزل ہمیں نہیں بتاتے، وہ ہمیں ہمارے فرقے کا نام کہ تم کون سا فرقہ ہو، اس پہ بھی ہم نہیں سوچتے کہ بھئی میرا جو فرقہ ہے، جو میرے ماں باپ کا مسلک ہے، وہ کتنی حد تک درست ہے، اس پہ بھی ہم نہیں سوچتے۔ جو شیعہ ہوگا اس کا بچہ شیعہ ہوگا، جو قادیانی ہوگا اس کا بچہ قادیانی ہوگا، کوئی بھی نہیں سوچتا کہ بھئی میرے مسلک کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ زندگی کا جو ہم یعنی جس انداز سے زندگی کو لے رہے ہیں سامنے کرام، یعنی ایک غفلت کا ماحول ہے، اور اس غفلت کے ماحول میں، اس غفلت میں ہم بھی ڈوب گئے۔ اور یہ آیت پھر ہمارے لیے بھی صادق آتی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن اس کے مقصد سے غافل ہیں، اس کے مقصد سے غافل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ سارے کام تو میں کر رہا ہوں، تو تم سوچتے کیوں نہیں، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم سنتے کسی کی بات کیوں نہیں ہو، کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھو، کسی سچے شخص کی مجلس میں شامل ہو، وہ تمہیں سچی باتیں بتائے گا۔ تو یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ،
اور تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارے درمیان بنا دی ہے محبت اور رحمت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے فکر کرنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں سے خلق السماوات والارض، پیدا کرنا ہے آسمان اور زمین کا، واختلاف اللیل السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں نشانی ہے علم والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کا فضل یعنی رزق حلال۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانی ہے لقوم یسمعون، جو سنتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. And of his signs is that he created for you mates from among yourselves, so that you may find tranquility in them. And he planted love and compassion between you. In this are signs for people who reflect. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. And of his signs is the creation of the heavens and the earth, and the diversity of your languages and colors. In this are signs for those who know. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. And of his signs are your sleep by night and day, and your pursuit of his bounty. In this are signs for people who listen. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔